آئے گی نہیں. کتاب زندگی بند ہوگی پھر کچھ نہیں ہوگا. یہ وقت ہے سوچنے کا، اپنی زندگی کے بارے میں ڈسیزن کرنے کا، اپنی زندگی کے بارے میں. آپ اس زندگی سے قیمتی کیا متا ہے؟ ہمارا مال کے بارے میں موقف ہے، اولاد کے بارے میں موقف ہے، ایسا لگتا ہے ہم نے کبھی جانا ہی نہیں. ہم نے رہنا ہی یہیں ہے، یہیں کے لیے تو پیدا ہوئے تھے، اور یہیں رہنا اور سدا ہی رہنا. اپنے آپ سے بات کرنی کہ میری پرائورٹی لسٹ میں میرا جانا کس جگہ پر ہے. تو میں اپنی وارڈروب میں دیکھوں گی میرے پہننے کے کپڑے جو اس وقت میں پہنتی ہوں، ان کپڑوں میں میرے جانے کے کپڑے کہاں ہیں. جس دن میں نے جانا وہ میں نے دوسروں کے لیے چھوڑ دیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر ہم سب کو ایک دوسرے سے ملنے کا موقع دیا. استاد صاحب بہت پیاری شیئرنگ کر رہے تھے، اور یقیناً جو حق کو پا جاتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو پا جاتا ہے وہ لوگوں کو بھی اس کی طرف کال دیتا ہے، کیونکہ وہ سکون، وہ اطمینان جو وہ ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ سب کے درمیان بانٹ دیں. اور الحمدللہ رب العالمین آپ کی زندگی کی جو جد و جہد ہے وہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہیں. استاد ہم جانتے ہیں کہ جو لاسٹ مومنٹ کی کامیابی بھی میں شیئر بھی کر رہی تھی کہ جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے اس وقت حالت ایمان میں ہوں گے، آپ کے ذمے کوئی ایسی چیز نہ ہو، آپ کی کتاب زندگی بند ہو رہی ہے، آپ کے صدقہ جاریہ آپ کے پورٹ فولیو میں ہو، آپ کے گناہ جاریہ بند ہو چکے ہوں، اور زندگی ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوئی ہے اور مجھے نیکسٹ فلائٹ پکڑنی ہے، اور نیکسٹ فلائٹ پکڑنے سے پہلے میں اگر تھوڑا سا بھی اپنا وقت دائیں بائیں لگاؤں تو ہو سکتا ہے کہ میرے سے فلائٹ مس ہو جائے. یہ سب حقیقتیں جانتے ہیں، لیکن جو زندگی ہمیں ملی ہے اس میں ہمیں پتہ ہے کہ بہت ٹیمپریری اسٹے ہے، اینڈ تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ ہمیشہ جب بھی ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ یہ کہتی ہیں کہ یہ ٹرانزیشن ہے، صرف ہمارا فیز بدل گیا ہے. جب ہم صبح بھی اٹھتے ہیں تو ایک دفعہ ہم ہر روز اس فیز سے واپس آتے ہیں جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوتے ہیں، لیکن ایک دفعہ ہماری روح سپرد ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور کہنے کی توفیق دیتا ہے. اور ایسے ہی فیز ہوگا کہ جس دن ہم اپنے رب کے حضور پیش ہو جائیں گے اور پھر ایک ٹرانزیشن آ جائے گا. اچھا، اس ٹرانزیشن میں آپ کو ایئرپورٹ پہ فلائٹ پکڑنی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا بہت چیزیں دیکھنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں دیکھ پاتا کیونکہ اس کو فلائٹ پکڑنی ہے، فلائٹ مس ہو جائے گی، گیٹ بند ہو جائے گا. جب آپ انٹرنیشنل ٹریولنگ میں ہوتے ہیں تو آپ کو ان باتوں کو اور بھی زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے، دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے، بٹ یو ہیو ٹو. دنیا میں ہمیں پتہ ہے اصل کامیابی اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. وہ آنکھیں، وہ کتاب زندگی بند ہوگی، وہ اس وقت جو کچھ دنیا میں کمایا ہے وہ اس وقت پہ ہوگا. لیکن پھر ہمیں یہ جو فلائٹ پکڑنے سے پہلے کبھی ہمارا دھیان ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، اور دھیان ہے کہ بٹتا ہی چلا جاتا ہے. پھر روح تو کسی اور چیز کے لیے، رب نے تو اپنے لیے پیدا کیا نا، پھر روح کیوں نہ بے چین ہو. پھر ہم کہیں دا ریسٹلیس ہارٹ. کہاں اپنی ایسی چیک پوائنٹس لگائیں کہ ہم بار بار ڈی ٹریک ہونے سے بچیں. جزاک اللہ خیر. بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ریئل سکسیس کیا ہے، اور یہ ہے کہ دنیا میں ہمارا اسٹے کس نوعیت کا ہے. میرا خیال ہے کہ بڑا مدھم سا ہے، ذہن میں خاکہ مدھم ہوتا چلا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اونرشپ نہیں ہے اس کی. کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو سب کو پتہ ہوتے ہیں، ہم بولتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن شاید اس کو ہم بتاتے نہیں ہیں، اس سے گزرتے نہیں ہیں، اس کو اون نہیں کرتے. ایسا لگتا ہے کہ یہ دوسروں کا ایکسپیرینس ہے. ہمارے سامنے اپنے کسی پیارے کی ڈیتھ بھی ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے یہ تو اس کا معاملہ تھا، لیکن اپنے معاملے کے حوالے سے شاید انسان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے، ابھی بہت، انسان اس کو سوچنا بھی نہیں چاہتا. حالانکہ ہم میں سے ہر کسی کے علم میں ہے، نالج میں ہے کہ ہم نے یہاں رہنا نہیں، لیکن ہم جس طرح کا طرز زندگی اپنائے ہوئے ہیں، جس طرح ہم وقت بتا رہے ہیں،
جیسے ہم اپنی صلاحیتوں کو لگا رہے ہیں، جیسے ہمارا مال کے بارے میں موقف ہے، اولاد کے بارے میں موقف ہے، ایسا لگتا ہے ہم نے کبھی جانا ہی نہیں، ہم نے رہنا ہی یہیں ہے، یہیں کے لیے تو پیدا ہوئے تھے اور یہیں رہنا اور سدا ہی رہنا. تو بات یقین کی ہے. تو یہ جو بات ہے نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ریئل سکسیس کیا ہے، سیریسلی یہ دل کے اندر اتری ہوئی بات نہیں ہے. جس دل کے اندر اتر جاتی ہے نا وہ پھر نبیوں کے بعد صدیقوں جیسا ہو جاتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر اس کا طرز عمل جو ہے وہ اس طرح کا ہو کہ انسان کا جی پھر اس طرح سے دنیا میں لگے جیسے ایک بھولے ہوئے انسان کا لگتا ہے. تو ایسا ہے کہ ریئل سکسیس کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ اصل سکسیس کیا ہے، اس لیے اس کی طرف نظر بھی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں سب کے دلوں اور ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ ریئل سکسیس جو ہے نا وہ تو دنیا میں جو دکھتی ہے مال ہے. ریئل سکسیس کس کو سمجھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس دنیا میں ایک نام ہے، آپ کے پاس اقتدار ہے، دنیا میں آپ یعنی لوگوں کی نظروں میں ایک مقام پا چکے، آپ کے پاس بہت سارے فالوورز ہیں. اگر ڈیجیٹل لینگویج میں دیکھیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جس کے یعنی آج یعنی اگر یوتھ کو دیکھیں تو ان کی تو ساری گفتگو اسی کے گرد ہے کہ ان کے نزدیک کامیاب وہی ہے جس کے فالوورز زیادہ ہیں، کامیاب وہی ہے جس کے چاہنے والے بہت ہیں. اور آپ سوچئے کہ ایسے میں ریئل کامیابی چھپ نہیں گئی، تھوڑا فیڈ نہیں ہو گئی؟ فیک جو ہے وہ اوپر ہے اور جو ریالٹی ہے وہ فیڈ ہو گئی ہے. تو ایسے میں ہم جو ہے وہ فیک کے پیچھے شاید بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اور اس وجہ سے کہ سارے ہی بھاگ رہے ہیں تو ہم بھی بھاگ رہے ہیں. اور لگتا ہے کہ جو یعنی سب نے اپروو کیا ہوا ہے نا وہی ریالٹی ہے. یعنی جس کو سارے سمجھتے ہیں کہ یہ نمبر 1 پہ ہے تو سب لوگ بھیڑ چال ہے، سب لوگ اسے ہی نمبر 1 پہ سمجھ لیتے ہیں. اور جس وقت یعنی کوئی چیز انسان کے لیے ٹاپ پریورٹی پہ نہیں رہتی، آپ اسے اپنی پرائورٹی لسٹ میں سب سے نیچے بلکہ کہیں بھی نہیں رکھتے، تو کیا آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے؟ لیسٹ انٹرسٹڈ آلموسٹ سارے ارد گرد دیکھیں. میں یہ کسی کی خاص کی بات نہیں کر رہی، مجھے سب سے پہلے تو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، اپنے آپ سے بات کرنی ہے کہ میری پرائورٹی لسٹ میں میرا جانا کس جگہ پر ہے. تو میں اپنی وارڈروب میں دیکھوں گی میرے پہننے کے کپڑے جو اس وقت میں پہنتی ہوں، ان کپڑوں میں میرے جانے کے کپڑے کہاں ہیں. جس دن میں نے جانا وہ میں نے دوسروں کے لیے چھوڑ دیا کہ اس کے لیے دوسرے ہی پلان کریں گے عین موقع پر. اور آپ دیکھیں جس طرح یعنی مجھے فیل ہوتا ہے کہ جیسے عام طور پر جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے نا تو سارے ارد گرد والے کفن لینے کے لیے بھاگتے ہیں، تو وہ جو دنیا میں خوبصورت لباس زیب تن کرنے والے اور کبھی چھوٹے موٹے پہ کوئی اکتفا نہیں کرتا، ان کے کفن کو دیکھیں تو بندے کو حیرت ہوتی ہے. کسی بھی کفن میں اپنے پیارے لپیٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور سچی بات یہ کہ ضرورت بھی نہیں ہوتی، بلا ضرورت ہی ہے نا انسان اگر اس کو بہت زیادہ یعنی اس کے اوپر کچھ خرچ کرنے کی کوشش بھی کرے. تو آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ریالٹی گراؤنڈ پہ کہاں ہیں، تو اپنے وارڈروب کے کپڑوں میں جانے والے دن کے کپڑے دیکھ لیں. مجھے اپنے والد یاد آتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ یعنی ان کا ایک بیگ پریپیئرڈ ہی رہا لائف میں. جس وقت میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میری ماں نے اسی وقت یعنی آپ کو پتہ ہے کہ سٹیپس پٹیاں سے نکال کے جو ہے وہ انگوٹھے بھی باندھ دیتے ہیں پاؤں کے، اور اسی طرح سے چہرے کو بھی پٹیوں سے باندھ دیتے ہیں تاکہ چیزیں اپنی جگہ پر رہیں. پھر کنٹرول جو لوز ہو جاتا ہے انسان کا، ناک میں بھی کچھ لگا دیتے ہیں. تو مجھے ایسے فیل ہوا کہ ان کے لیے کسی اور کو کچھ کرنا نہیں پڑا کیونکہ ہر وقت کی تیاری تھی. اور میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے والد صاحب سے کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں یہی سن رہا ہوں کہ آپ نے چلے جانا ہے. تو اب تو یعنی ہم بھی اتنے بڑے ہو گئے
تو آپ نے ساری زندگی ہمیں اسی پوزیشن میں رکھا، شیکی پوزیشن میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہی اسی پوزیشن میں انسان کو. تو کامیاب وہ ہے جس نے یہ یقین لے لیا، سیریسلی، جس کو یقین آ گیا میں نے جانا ہے، اور وہ جانے کے لیے تیاری کرے. چند برس کی زندگی کے لیے اتنا کچھ انسان کر لے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے کوئی سوچا ہی نہ، وہ کامیاب تھوڑی ہے. اصل میں ناکام وہی ہے جس نے اپنی ہمیشہ کی زندگی کو پوسٹ پون کر رکھا ہے کہ اچھا پھر دیکھیں گے، جب آئے گی تو دیکھیں گے. پھر کیا دیکھنا ہے، پھر تو پڑ جائے گی سر پہ. تو کامیاب وہ ہے جو یقین کر لیتا ہے. قرآن بھی یہی کہتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے، جنہوں نے مان لیا، جنہوں نے یقین کر لیا. تو سکسیس جو ہے نا، کامیابی جو ہے، اس کے بارے میں دلوں کے اندر تک اترا ہوا یقین ہے کہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے. مال مل جائے، اولاد مل جائے، گھر بار مل جائے، شہرت مل جائے، فالوورز مل جائیں، اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں. لیکن استاد ہر کسی کو آرڈنری ہونے سے ڈر لگتا ہے کہ شاید اس کامیابی کے چکر میں آپ بہت ساری چیزیں نگلیکٹ کر دیتے ہیں. کیا یہ ضروری ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ محمد رسول اللہ آرڈنری، انبیاء آرڈنری، جنت میں جانے والے سارے آرڈنری ہیں، ہیروز ہیں بھائی. ہیروز آرڈنری تھوڑی ہوتے ہیں. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، کہ اسلام کی ابتدا اجنبیت میں ہوئی تھی. یعنی جب اسلام شروع میں آیا تھا لوگ پہچانتے نہیں تھے، اور عنقریب اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا. فطوبی للغرباء، خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے. لوگوں کی نظر میں وہ اجنبی ہوتے ہیں، اجنبی سمجھتے ہیں، ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، ان کے بارے میں سوچا بھی جاتا ہے کہ یہ شاید دور سے پیچھے رہ گئے. ایسا ہوتا ہے. لیکن ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ اس کو تو یہ یقین زندگی میں بھی ہوتا ہے، لیکن جب فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں تو اس کو تو یہ بھرپور یقین، یعنی اس یقین کے ساتھ یقین پلس ہو جاتا ہے. جیسے ایک صحابی تھے نا، جن کو سولی پہ لٹکا کے ان کے اعضاء کاٹے گئے، اور ان کا جب لہو کے فوارے ابل رہے تھے تو انہوں نے اپنا بلڈ لے کے تو اپنے چہرے پہ مل لیا اور لوگوں سے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کہ لوگوں کو ارد گرد سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اس کے بعد جتنے لوگ ارد گرد موجود تھے وہ اپنے نظریات پہ قائم نہیں رہ سکے، کیونکہ وہ شیکی ہو گئے کہ پھر ریالٹی کیا ہے، پھر زندگی کیا ہے، یہ کیا یقین رکھتے ہیں اور ہم کس پہ یقین رکھتے ہیں. تو سوسائٹی میں ایسا تو ہوتا ہی ہے. آپ دیکھیں جمع جمائے نظام کو توڑنا، اس کو سمجھنا ہے تو مشکل کام. جس طرح سے ایک مائنڈ کنڈیشنڈ ہو گئے، جو مائنڈ کے اندر چیزیں بیٹھ گئیں، اب ان چیزوں کو یعنی اگنور کرنا یا اس کو ڈی کنڈیشن کرنا بہت مشکل عمل ہے. اسی لیے تو مخالفت ہوئی تھی رسول اللہ کی، اسی لیے انبیاء کی مخالفتیں ہوئی. جس سوسائٹی میں کوئی نئے نظریے پہ بلیو کرتا تھا نا کل، تو اس کو جو سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو ہے نا آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یہ کوئی نئی باتیں کرتا، بہک گیا ہے. سوچیں وہ بھی تو شخص تھا جو رسول اللہ کے پاس آیا، ابو الولید جسے کہا جاتا ہے. آپ کے پاس آیا، کہنے لگا بھتیجے یہ جب سے تم نے یہ کلمہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے نا تو بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، والدین اولاد سے، شوہر بیوی سے، تو آؤ کسی چیز پہ کمپرومائز کر لیتے. تمہارا دل کرتا ہے کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو چلو حسینہ عرب سے تمہارا نکاح کرا دیتے ہیں. تم چاہتے تمہیں مال مل جائے تو مال کے ڈھیر لگا دیتے ہیں. اقتدار چاہتے تو تمہیں اپنا سردار مان لیتے. لیکن اگر تمہیں کوئی بیماری لاحق ہے، ہمارے بتوں کی مار پڑ گئی ہے، تو تمہارا علاج کروا دیتے.
میں سوچتی ہوں کہ ظرف ہے اللہ کے رسول کا، ظرف ہے. آپ نے اس سے پوچھا جو تم نے کہنا تھا کہہ لیا یا بھی کچھ باقی ہے؟ اس نے کہا میں نے کہہ دیا. پھر آپ نے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 1 سے 38 تک پڑھی، تلاوت کی، اور آپ نے کہا میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب جو تمہارے جی میں آئے کر گزرو. ان آیات میں کیا تھا؟ طوفان. اس کا چہرہ یوں بدلتا تھا کیونکہ عربی زبان جانتا تھا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاد اور سمود پر ہونے والے عذاب کا تذکرہ کیا، یعنی آیات میں اس کا ذکر آیا، تو اس نے اٹھ کے رسول اللہ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اپنی قوم پہ رحم کر دو، ایسا نہ کرنا. جب اٹھ کے گیا تو لوگوں نے کہا، سرداران قریش نے، لو دیکھو ابو الولید پر بھی محمد کا جادو چل گیا. تو یہ جادو ہر دور میں کیا تھا؟ سکسس کا سٹینڈرڈ جو ان لوگوں کو سمجھ آ گیا تھا اور جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. ریلی یہ ہماری زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، پھر نہیں ملے گی، یہ چلی گئی پھر آئے گی نہیں. کتاب زندگی بند ہوگی پھر کچھ نہیں ہوگا. یہ وقت ہے سوچنے کا، اپنی زندگی کے بارے میں ڈیسیژن کرنے کا، اپنی زندگی کے بارے میں. آپ اس زندگی سے قیمتی کیا متاع ہے انسان کے پاس؟ یہ زندگی ہے نا، وقت ہے. اگر وقت نہ ہو تو انسان کے لیے مال، اولاد، جو کچھ بھی ہے اس کے پاس کچھ بھی کام آنے والا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہی ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ٹوٹل لاس میں، مکمل خسارے میں. پھر یقین کیوں نہیں آتا؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جنہوں نے مان لیا، یقین کر لیا. اس کا مطلب ہے نا کہ سکسس ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں یقین اترا ہے. تو کرنے والا کام تو یہی ہے کہ ہم اس یقین پر کام کریں، کہ ہمارے دلوں کے اندر اتنا پختہ یقین ہو کہ جس کو کوئی چیز شیک نہ کر سکے. تو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کی. ریئلی میں آپ کے پاس آئی ہوں آج جس طرح سے میں آئی ہوں، میرے آنے کے مجھے لگتا تھا کہ یعنی یہ ہو نہیں سکے گا کہ میں یہاں پہنچ سکوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہنچا دیا الحمدللہ. کتنی یعنی انسان کے لیے بعض کو کتنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کسی سچویشن سے نکلنا، اور وہ اللہ ہے جو بس یہ ڈیفیکلٹیز رہنی ہے لائف میں، بس کھینچ تان کا ہی وقت نکالنا ہے کہ جیسے بھی ہے وہ کام تو کرنا ہی ہے. جس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف مجھ پہ نہیں آپ پہ بھی اسی طرح عائد کر رکھی. ریلی آپ کے پاس جو صلاحیت ہے، جو پوٹینشیل ہے، وہ کتنا زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی قسم، اس میں کوئی شک ہی نہیں. آپ کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے. آپ نے کیا سمجھا کہ آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ میں کس لیے پیدا ہوئی ہوں، میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے. شیخ صالح ابن عثیمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی قبروں پر بھی اپنی رحمتیں نازل کرے جنہوں نے ہم لوگوں کے لیے یہ راستے کھولے. کہتے ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم سے اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے. تو ہمارا تو ایک ہی کام ہے دنیا میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ اچھا کھانے سے روکتے ہیں، نہ کمانے سے روکتے ہیں، نہ دنیا برتنے سے روکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ سب تمہارے لیے ہے لیکن تم میرے لیے ہو، تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا. تو جس رب نے اتنا بڑا اعزاز دیا کہ ہمیں اپنے لیے بنایا، تو ہم اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، اپنی قوتیں کسی اور کے لیے لگا دیں. ہم کن جھمیلوں میں پڑیں؟ we have to think, we have to decide. اس لیے یہ جو روح زخم ہے نا، اور یہ جو بار بار انگزائٹی، سٹریس، ٹینشن ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے لوگوں کو، یہ کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کا پیار ہے، اللہ کی محبت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ اس خلا کو فیل کرے. اس خلا کو اللہ کی یاد کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی.
کیا محمد رسول اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جب گھبرا جاتے تھے دنیا میں رہتے تو آپ غار ہرا میں چلے جاتے تھے، ہرا میں جا کے آپ سوچتے تھے یہ سب کیا ہے، کیوں بیٹیوں کو لوگ زندہ دفن کر دیتے ہیں، کیوں شراب پیتے ہیں، کیوں سود کھاتے ہیں، کیوں انسانوں کو اس طرح سے قتل کر دیتے ہیں، یہ ساری انارکی کب ختم ہوگی، سوسائٹی میں اتنا بگاڑ ہے یہ کیسے ختم ہوگا؟ آپ کو نہیں پتہ چلتا تھا کیونکہ آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ نہیں جانتے تھے کہ اس کا کیا سولوشن ہے. تو ایسی فیزز تو ان پہ بھی آتی تھی. جب کبھی آپ کے دل کے اندر گنجائش پیدا ہوتی ہے نا اور آپ سوچنے کے قابل ہوتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے، مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہمیں سوچنے کا، سمجھنے کا، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جینے کا سوچ سکیں، ارادہ کر سکیں. اب سوچئے، مجھے الوابل السیب کی یہ بات بہت پیاری لگتی ہے. حافظ ابن قیم کی کتاب میں اس کا تذکرہ ہے کہ یہ جو ہمارے اندر ویکیوم کریٹ ہوتا ہے نا، یہ جسے آپ کہتے ہیں یعنی سارٹ آف ڈپریشن، خلا، اور انسان کو جو آپ اسے انیشلی سٹریس کہہ سکتے ہیں، یہ انگزائٹی، وہ کہتے ہیں کہ یہ خلا جو ہے نا یہ اسی طرح سے جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے تو پیٹ میں خلا پیدا ہو جاتا ہے. اس خلا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. تو اللہ ہے اور اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا. ہمارے دل کو اللہ نے ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے، اس دل کا ڈیزائن ایسا، اس زندگی کا ڈیزائن ایسا ہے کہ وی ہیو ٹو ریممبر اللہ سبحانہ تعالیٰ، وی ہیو ٹو بو ڈاؤن. ہمیں اسی کے آگے سجدے کرنے، اسی کو سوچنا، اسی سے کنیکٹڈ ہو کے رہنا، اس کی خوشی کے لیے جینا. تو ہم کن کی خوشی کے لیے زندگی بسر کر رہے ہیں؟ لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو لوگ تو خوش نہیں ہوں گے، بھاگ لیں. بھاگتے بھاگتے سورہ نور میں آتا ہے کہ انسان بھاگتے بھاگتے منہ کے بل گرتا ہے اور اللہ کو اپنے سامنے موجود پاتا ہے. تو اللہ سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو. اللہ کی قسم یہ آپ کا اللہ کی طرف بھاگنا ہے، آپ کا یہاں پہ اکٹھے ہونا. آپ اللہ کی طرف بھاگنا شروع کر چکے ہیں. اور میں آپ کو مبارکباد بھی دینا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں یہ ویکیوم کریٹ کیا ہے، آپ کے دلوں میں گنجائش بنی ہے اپنے رب کے لیے. سبحان اللہ. اور یہ بہت بڑی بات ہے. اس گنجائش کو کسی اور چیز سے پر نہ کریں. کتنے لوگ ہیں جو اپنی اس گنجائش کو کنزمپشن سے پر کرنا چاہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جائیں شاپنگ کر لیں، گھبراہٹ ہوتی ہے نا، انگزائٹی ہوتی، چلو باہر چلے جائیں، چلو کسی سے مل لیں، چلو دوست مل بیٹھیں پارٹی کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹیو سے مل لیں. نو ڈاؤٹ ریلیٹیو سے ملنا، ان کا خیال کرنا صلہ رحمی ہے، لیکن اس صلہ رحمی کے پیچھے کیا ہے؟ اپنی انگزائٹی کو دور کرنا، گھبراہٹ ہو رہی تھی، پریشانی ہو رہی تھی، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے تحت رشتے کو جوڑنے کی کوشش. یہ تو ہر کسی کا معاملہ فرق ہے نا، جو جس انٹینشن سے کرے گا اجر تو اسی کے لحاظ سے ملے گا. تو بات یہ ہے کہ ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں سوچے سمجھے بغیر، چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو. تو جب ہوائیں فیصلہ کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو ہواؤں کے حوالے کر دیں تو نیچرلی ہوا تو کیا کرے گی، اس نے ہمارا لحاظ تھوڑی کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. تو اپنی ذات کا فیصلہ کم از کم اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کریں. اللہ نے تو فیصلہ کر دیا، اپنے ساتھ تو مخلص ہونا چاہیے ہمیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں اللہ آپ کو برکت والی زندگی دے، اپنی محبت والی زندگی دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دل کے اندر ہمارے دلوں کو اپنی محبت کا مرکز بنا دے، مسکن بنا دے کہ ہم اس سے محبت کریں، ہمارے دل اس سے جڑے ہوئے ہوں، ہم اس کی خوشی کے لیے ہر کام کو کریں.
آمین سما جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ